الرحیم وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریباں میں ڈالو، ڈال کر نکالو سفید چمکتا بغیر 9 نشانیاں میں سے فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں۔ پھر جب ہماری نشانیاں آنکھیں کھولتی ان کے پاس آئیں، بولی یہ تو صریح جادو ہے، اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا ظلم اور تکبر سے، تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین سے مصر کی طرف، فرعون کی طرف تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ ان 9 معجزوں میں سے پہلا معجزہ جو کل آپ نے سنا وہ تھا ید بیضا، وہ تھا لاٹھی ڈنڈا جسے ہم عصا کہتے ہیں۔ آج جو دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں ذکر ہے وہ یہ ہے ید بیضا، پہلا عصا اور دوسرا ید بیضا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بازو میں ڈالتے اور باہر نکالتے نا، آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنا شروع کر دیتا، سورج کی طرح چمکنا شروع کر دیتا۔ تو اب ظاہر سی بات آپ اندھیری رات میں تھے، وہاں سے آنا تھا، تو اللہ نے یہ معجزہ دیا، بس اس طرح ہاتھ آپ کا ایسا چمک رہا، جہاں ضرورت پڑی باہر نکالے اور چمکنا شروع، ایسا۔ یہ دوسرا معجزہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ آپ نے سمندر میں، دریا میں لاٹھی ماری تو پھٹ گیا، راستے دے دیا، پتھر پر آپ نے عصا مارا تو پانی جاری ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ اس کے علاوہ جب اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب عطا فرمایا۔ جب مینڈکوں کا عذاب دیا، پریشان ہوئی قوم، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ وہ سارا واقعہ میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ جب نہ مانے تو جوں کا عذاب، اتنا پریشان ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا سے سارے جوں ختم ہو گئے۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم پھر جب بات نہ مانی تو یہ عذاب آیا کہ ان کے گھروں میں پانی بھر آیا، پھر دور ہوا۔ اس طرح کر کے ایک ایک کر کے 9 معجزے، یہاں 2 کا ذکر ہے تو 2 کو بتایا، لیکن یہ سارے معجزے کا ذکر پچھلے نہیں بلکہ 9ویں پارہ میں گزر چکا ہے، تقریباً شاید 7-8 سال پہلے کی بات ہے، گزر چکا ہے۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارے معجزے لے کر کے اب فرعون کے پاس آئے۔ جب فرعون کے پاس آئے اور آ کر کے بتایا میں اللہ کا نبی، اللہ نے مجھے معجزہ دیا، اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ جب معجزے دکھایا تو سارے لوگ کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ یاد رکھنا جادو اور معجزے میں فرق، ڈفرنس یہی ہے کہ جادو جو ہوتا ہے وہ نگاہوں کا کھیل ہوتا ہے، آنکھوں پہ بندش ہوتی ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے، کرامت جو ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ جادو کے اندر تو آپ نے دیکھا ہو کیسے کیسے لوگ بیوقوف بنا جاتے ہیں، سامنے دکھاتے، اس طرح حقیقت کو نہیں ہوتی۔ اور جادو تو جادو ہی ہوتا ہے۔ تو جانتے ہیں کہ جادو کا آج دورہ چل رہا ہے۔ آج دعا، تعویذ، جادو ٹونا، یہ سب چیزیں ہیں
اور ویسے بھی ہم سب اسی میں لوگ لگے گئے ہیں۔ آج مسلمان کو تعویذ پہ بھروسہ ہو گیا، لیکن خدا کے گھر میں آ کر سجدہ کرنے پہ بھروسہ نہیں ہے کہ سجدہ کروں گا تو میری مصیبتیں، میری پریشانیاں دور ہوں گی، اس کی فکر نہیں۔ بس تعویذ دے دو امام صاحب، فلاں دے دو، وہ بھی تعویذ نہیں، بس اپنا تو کام ہو گیا۔ وہ کام اس سے نہیں، اللہ کی طرف سے یہ مقرر تھا، اس وقت کام ہوگا، یہ ذریعہ ہو گیا۔ تو ایسے موقع پر جادو، آپ دیکھیں جادو ٹونا یہ سب چیزوں سے سب سے اچھا آپ کو بتا دوں وظیفہ، اگر کوئی سحر اور جادو ان سب چیز سے بچنا چاہتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ وہ انسان ہمیشہ باوضو رہے، کبھی اس پر کوئی غلط چیز اثر کر ہی نہیں سکتی، ہمیشہ باوضو رہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں، اس پر کوئی جادو کا اثر ہو ہی نہیں سکتا، باوضو ہمیشہ۔ لیکن یہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، سوچتے آپ کون کرے، ٹھنڈی ہے، یہ ہے۔ مولا علی کو فرماتے ہیں مجھے ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں بڑا لطف آتا، سمجھے نا۔ بہرحال تو جادو اور معجزے میں فرق ہے، معجزہ وہ حقیقت ہوتا ہے، اور جادو یہ آنکھوں کی بندش، اس کا کھیل ہوتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں بتائی، دکھایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر ان سب کو بھیجا ہے، سب کو بتایا، تو سب نے جھٹلایا، کہا یہ تو جادو ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کس انداز میں پریشان کیا، پچھلی آیت کریمہ میں بھی گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آخرکار اپنی قوم کے ساتھ وہاں جانا پڑا، وہاں سے نکلنا پڑا، چونکہ یہ قوم بنی اسرائیل بڑی نافرمان قوم ہے، بڑی نافرمان قوم ہے، اور ہم بھی کوئی کم نہیں، سمجھے نا۔ وہ قوم تو نافرمان اور جری تھی، ہم لوگ تو کیا بہت جلدی متاثر اور بہت جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ قوم ایسی تھی نا، نبی ساتھ میں ہو کر کے بھی باتیں نہ مانتے، الگ الگ مانے۔ جیسے آج ہی درسگاہ میں پڑھا رہا تھا، اس میں ذکر آیا کہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہ آیا، تو یہ ساری قوم بت پرستی اس میں لگ گئی۔ جب یہ لگ گئی نا تو ان پر اللہ تعالیٰ نے جالوت بادشاہ مسلط کے سب کو مارتا، یہ قوم اسی وقت ٹھکانے لگتی جب اس کے اوپر مار پڑے۔ اب تھوڑا مار پڑنے لگی نا، یہاں بھی ہم ہندوستانیوں کو بھی نا عقل دھیرے دھیرے آئے گی، کیا نہیں اپنے کو نیک بننا ہے، نیک کام کرنا ہے، کیونکہ جب یہ قوم صحیح بات نہ مانے، صحیح انداز میں نہ چلے تو اللہ ظالم کو ہی مسلط کرتا ہے۔ بہرحال تو جالوت بادشاہ مسلط کیا تو قوم کہنے لگی کہ اللہ کوئی، اس وقت حضرت شمیل علیہ السلام تھے اللہ کے نبی، کہنے لگے کہ آپ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ کہا اللہ کا حکم نہیں دے رہے، کہا اللہ سے کہو جہاد کریں، جہاد کریں۔ تو کہا کہ دیکھو جب جہاد کا حکم آ جائے ایسا نہ ہو کہ تم پلٹ جاؤ۔ کہا ہم کیوں، ہمارے ساتھ وہ ظلم کریں، ہم لڑیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا شمیل ان کے اوپر طالوت بادشاہ، طالوت جو ہے اس کو بادشاہ، یہ طالوت بڑا غریب آدمی، تو یہ طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، تو یہ سارے لوگ اعتراض کرنے لگے، کہا یہ طالوت تو غریب آدمی، ہم بادشاہ چودھری، ہم ہیں، پیسہ دولت ہمارے پاس، اس کو کیسے بادشاہ بنا رہے؟ چونکہ بادشاہ ایسے نہیں ہونا، ہمیں ہونا چاہیے۔ کہا یا تو نبوت، یا تو لاوا بن یعقوب کی اولاد میں نبوت رہی، اور یہودا بن یعقوب کی اولاد میں بادشاہ، یعنی یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام یہودا تھا تو ان کی نسل میں سب بادشاہ ہی ہوتے رہے، اور ایک کا نام لاوا تھا تو اس لاوا کی اولاد میں سب نبی ہوتے رہے، 4000 نبی۔ تو کہا یہ طالوت نہ لاوا بن یعقوب میں سے ہے اور نہ یہودا بن یعقوب میں سے، اس کو بادشاہ کیسے بنے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شبیل یہ میں تمہیں ڈنڈا دیتا ہوں، لاٹھی، جو اس ماپ کا ہوگا اسے بنا دینا، اور انہیں بتا دو کہ بادشاہت دولت سے نہیں ملتی، بادشاہت علم و حکمت سے، بہادری سے ملتی ہے۔ کہا تم سب علم والا طالوت زیادہ ہے اور بہادر زیادہ طالوت ہے، اسی وجہ سے اس کو بادشاہ بنایا۔ بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو آ کر کے ڈرایا، ساری چیزیں سمجھ، لیکن سب نے جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانے، اللہ کے نبی ہو، چند لوگوں نے مانا، باقی سب نے جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب دیکھو ان جھٹلانے والوں کو ہم نے کیسا انجام دیا،
کبھی قتل کیے جا رہے ہیں، کبھی مارے جا رہے ہیں، کبھی بھگائے جا رہے ہیں، کبھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ہم بھی ہمارے ساتھ بھی آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر اللہ کی بات کو مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی نرم دل بادشاہ کو مسلط کرتا ہے، اور اگر یہ قوم اللہ کی بات نہ مانے تو اللہ تعالیٰ ایسے کو مسلط کرتا ہے کہ جو اس پر رحم کرے۔ تو ہم اپنے اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں، امت مسلمہ جائزہ لے تو کہاں جھٹلانے والوں کے ساتھ ہم کیسا انجام کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو کیسا کیسا عذاب آیا۔ اسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہ جانے کتنوں کو بندر بنا دیا گیا، کبھی کچھ پتھروں کی بارش، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ لہذا جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا پچھتا نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔